سمجھا پاتے دیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسے اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رب العزت ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا، صلی اللہ علی محمد وسلم. بعد حمد و ثنا اور درود و سلام کے بحمدہ تعالی و بتوفیق اللہ ہم لوگ قرآن مجید کا ایک سورہ جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کا لفظی ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر اب تک سن چکے ہیں. آج یہاں سے قرآن مجید کا دوسرا سورہ شروع ہوتا ہے جو سورۃ البقرہ کہلاتا ہے. یہ پہلے پارے کا سورہ نمبر 2 ہے. پہلے پارے کا سورہ نمبر 2 ہے اور قرآن مجید کی سورتوں کے اعتبار سے بھی سورہ نمبر 2 ہے. سورۃ البقرہ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے. پوری 114 سورتوں میں سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے. قرآن مجید کی کل 114 سورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ صورتیں جو لمبی ہیں، بڑی ہیں، اور ایک صورتیں وہ جو اوسط درجے کی ہیں اور ایک صورتیں وہ جو مختصر ہیں. تو جو لمبی صورتیں، جو بڑی صورتوں میں سب سے پہلی اور بڑی صورت سورہ بقرہ ہے.
اس سورت کو سورۃ البقرہ جو کہنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کا تذکرہ کیا ہے، اور عربی زبان میں بقرۃ کے معنی گائے کے ہیں، بقر یا بقرہ کے معنی گائے کے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے گائے کا ایک واقعہ جو بنو اسرائیل سے جڑا ہوا تھا، اس واقعے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی سورتوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں وہ دو وجوہات کی بنیاد پر۔ پہلی وجہ وہ جو لفظ ہوتا ہے نام، اس کے تعلق سے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہوتا ہے، یا پھر اگر کوئی واقعہ موجود نہیں ہے تو کم از کم اس صورت کا جو نام ہے، جو کہ ایک لفظ ہے، وہ لفظ اس صورت میں کہیں نہ کہیں مستعمل ہوتا ہے، یوز ہوتا ہے، استعمال کیا گیا ہوتا ہے۔ انہی دو وجوہات کی بنیاد پر پورے قرآن مجید کی صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ اس صورت کو سورۃ البقرہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں گائے کا تذکرہ ہے۔ اس طرح آپ دیکھیے سورہ نحل سورہ نمبر 16 ہے، نحل کہتے ہیں عربی زبان میں شہد کی مکھی کو، اور اس سورت میں شہد کی مکھی کا اللہ تبارک تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک سورت ہے سورہ عنکبوت، عنکبوت کے معنی ہے مکڑی کے، اسپائڈر، مکڑی کا اور اس کے گھر کا اللہ تبارک تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے مثالی طور پر، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ یہ جو سورت ہے سورۃ البقرہ، سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوگی کہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورتوں میں سے ہے۔ اس کی کل 286 آیتیں ہیں اور کل 40 رکوع اس سورت میں موجود ہے، اور یہ سورت مدنی سورت ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ سورۃ البقرہ بالخصوص مدنی دور کے ابتدائی ایام میں اس سورت کا نزول ہوا ہے۔ مدنی دور کہ جو ابتدائی دور تھا، ابتدائی ایام تھے، ابتدائی دن تھے، اس وقت یہ سورۃ البقرہ نازل ہوئی ہے۔ ہاں، اس کی چند آیتیں ایسی ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ چند آیتیں اس کی ایسی ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر کے صحابہ کو بتلاتے، جہاں ضرورت ہوتی اس کی تشریح بھی کرتے اور کہتے کہ اس سورت کو فلاں، ان آیتوں کو فلاں سورت میں داخل کرو۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی چند آیتیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی وہ بھی سورہ بقرہ میں ملتی ہے، مگر عام طور پر یہ مدنی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ آئیے ایک اور فرق جو اس سے پہلے ہم نے جان لیا ہے، ایک اور بات یاد دہانی کر لیں کہ جو مکی صورتیں اور جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑا جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی توحید پر زیادہ بیان کرتا ہے، رسالت پر زیادہ اللہ تبارک و تعالی زور دیتا ہے، اور آخرت کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ مکی صورتوں میں ایمان پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، عمل صالح پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان میں بھی توحید، رسالت، آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر مسائل اور احکام پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ مدنی صورتوں میں مسائل اور احکام پر زیادہ زور دیا جاتا ہے،
اس لیے آپ دیکھ لو کہ جتنی بھی مدنی صورتیں ہیں اس میں آپ کو نماز کا تذکرہ ملے گا، روزوں کا تذکرہ ملے گا، تیمم کا تذکرہ ملے گا۔ سورۃ بقرہ یہ وہی سورت جس میں روزے کا تذکرہ ہے، روزے کے فرض ہونے والی آیت اسی سورت میں موجود ہے۔ صرف مائدہ آپ اٹھا کر دیکھو، مدنی سورت ہے، اس میں تیمم کا تذکرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسائل ہیں، جبکہ مدنی صورتیں کم ہیں اور مکی صورتیں زیادہ ہیں۔ غور سے سنیں اس بات کو، قرآن مجید میں مکی صورتیں زیادہ ہیں، مدنی صورتیں کم ہیں۔ گویا کہ عقیدہ، ایمان، توحید پر، اللہ کی ذات پر، رسالت پر، رسولوں پر اور آخرت پر، اس پر قرآن مجید نے زیادہ زور دیا ہے مسائل کے مقابلے میں۔ اور آج امت بہت زیادہ پریشان اور پشیمان مسائل کی وجہ سے، عقائد کی وجہ سے نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اس نچوڑ سے تو یہی بات معلوم ہوتی ہے، امت سب سے زیادہ پریشان مسائل کی وجہ سے، عقائد کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہر کسی شخص سے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، تو وہ کہے گا اللہ ہے، ایک ہے، آسمان پر ہے، اور کیا بتا سکتا ہے؟ زیرو۔ ہاں، اس کے بجائے اس کو کسی مسئلے پر آپ بات کر کے دیکھو، اتنی تفصیلات بتائے گا جتنی تفصیلات آپ نہیں جانتے۔ امت مسائل میں گھر کر اختلاف میں بڑھ گئی۔ اگر یہ مسائل کے بجائے عقیدے اور ایمان پر زور دیتی تو شاید یہی امت تھی جو سب سے زیادہ آخرت میں کامیاب ہوتی۔ اور افسوس، در افسوس مجھے اچانک حدیث یاد آتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث ہے، حوض کوثر پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، امت محمدی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہی ہے، جس کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تو میری امت ہے، میں ان کے اعضائے وضو کے چمکنے سے میں انہیں پہچان رہا ہوں۔ اور وہاں پر اللہ کی پولیس کھڑی ہے، فرشتے، اور انہیں دور کر رہے ہیں، دھکیل رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینے سے روک رہے ہیں، جام کوثر پینے سے روک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تو میرے امتی ہے، انہیں آنے دو، میرے قریب آنے دو۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات ڈالتے ہیں، حدیث کے حساب سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ آپ کی امت آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس نے کیا کیا دین میں بدعتیں ایجاد کر دی، کیا کیا دین میں گل چھرے اڑائے، اس کا علم آپ کو نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ علم نبی کے وسلم کو ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سخن سخن غیر بعد دینی، دور کر دو ان کو میری نظروں سے، دور کر دو ان کو میری نظروں سے۔ کیا انہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کی؟ اس حدیث سے استدلال کرنا اتنا ہی مقصود ہے کہ وہ جو امت جنہیں دھتکارا جا رہا تھا وہ عقیدہ و ایمان سے زیادہ مسائل میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، اگر چاہتے ہیں کہ ایک ہو کر اس دنیا میں رہے تاکہ نیکی ان کے اندر آئے، تو مسائل پر بحث کم، عقیدہ اور ایمان پر بحث ہونی چاہیے۔ بحث سے مراد معلومات کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں مکی صورتیں زیادہ ہیں، مدنی صورتیں کم ہے، عقیدہ اور ایمان اہم ہے، مسائل سیکنڈری ہیں۔ سورۃ البقرہ، اس کی فضیلت تو ویسے بہت زیادہ ہے، مگر ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں یوں بیان کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے لوگوں نہ بنانا اپنے گھروں کو مقبرے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ينفر من البیت الذی یقرأ
فی سورۃ البقرہ. آپ سلم کہتے ہیں اس کے بعد کہ بے شک شیطان ینفر من البیت، اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، رفو چکر ہو جاتا ہے، اس گھر سے فرار ہو جاتا ہے، اس گھر سے گھبراہٹ ہو جاتی ہے، اس کو اس گھر سے ہیبت چھا جاتی ہے. ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اس سے تو زبردست فضیلت ہمیں سورۃ البقرہ کی معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ البقرہ اس شیطانوں کو بھگانے کا زبردست آلہ اور ہتھیار ہے. وہ شیطان جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، ہاں انسان اس چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے جو دکھائی دیتا ہے، اس چیز کا مقابلہ کیسے کرے جو دکھائی نہیں دیتے. اور ان کی وجہ سے انسان نقصان بھی بہت اٹھاتا ہے، نقصان بھی بہت اٹھاتا ہے. ایسی چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورۃ البقرہ سب سے اچھا ہتھیار ہے. اگر ہو سکے تو انسان خود قرآن مجید کی تلاوت کرے. تجوید آتی ہے تو بہت اچھا ہے، تجوید سے وہ معنی پیدا ہوتا ہے جو قرآن بیان کرنا چاہتا ہے. تجوید نہیں آتی ہے تو وہ معنی پیدا ہوتا ہے جو قرآن بیان نہیں کرنا چاہتا، شیطان بیان کرنا چاہتا ہے. حقیقت ہے یہ. تجوید آتی ہے الحمدللہ، آپ خود قرآن مجید کی تلاوت کریں، بار بار کریں. اگر آپ سیکھ رہے ہیں تجوید، اس درمیان اگر آپ پڑھتے ہیں، آپ سے غلطی ہوتی ہے تو آپ کو دگنا ثواب ملے گا. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کے لیے وقت بھی نہیں مل رہا ہے، الحمدللہ اللہ نے احسانات کی بارش ہم پر کی ہے، ٹیکنالوجی ہم کو دے دیا ہے. موبائل کا اسپیکر اتنا بڑا اللہ نے دیا ہمیں کہ ایک گانے کی آواز، ایک قوالی کی آواز 5 گلی تک جاتی ہے. کیوں نہ قرآن سے اس طرح استفادہ کیا جائے. موبائل میں اگر لگا دیا جائے سورۃ البقرہ تو پورے گھر میں اور پورے ہماری بلڈنگ میں آواز گونجتی ہے. یہ وہی قاری ہیں جو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے رہ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں براہ راست. ان کی تلاوت آج ہمیں یہاں مل رہی ہے نا. اس کے ذریعے سے بھی ہم الحمدللہ اس حدیث پر عمل کر سکتے ہیں، اس حدیث سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنے گھروں کو مقبرہ، اپنے گھروں کو قبرستان بنانے سے روک سکتے ہیں اور اپنے گھروں کے اندر کو شیاطین کو ہم بھگا سکتے ہیں. اور شیطان وہ ہے جو دکھتا نہیں ہے. قرآن مجید میں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یراہ ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اے لوگوں، ابلیس اور اس کے چیلے، ابلیس اور اس کی اولاد تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. قرآن مجید کی ایک آیت کافی ہے کہ انسان کا سب سے پہلا دشمن جو شیطان جن ہے، انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا مگر وہ انسان کو دیکھ لیتا ہے. یراہ ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے وہاں سے وہ تمہیں دیکھ لیتے ہیں. تو ایسے ہی دشمن کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا، قرآن مجید ضرور کر سکتا ہے. اسی طرح دوسری ایک اور حدیث مجھے یاد آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ وسلم کہتے ہیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ دو ایسی صورتیں ہیں ان کا مقابلہ بڑے سے بڑا جادوگر بھی نہیں کر سکتے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. بھلے ہی ہمیں جادو سمجھ میں آئے نہ آئے، جن سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کے اثرات سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. دین اسلام کہتے ہی اسی کو جو سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننے کا نام. آپ سب کہتے ہیں یہ دو صورتیں بڑے سے بڑا جادوگر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حدیث کے الفاظ ہے لا یستطیعہما، استطاعت نہیں رکھتا، مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. بہت سے لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں ارے صاحب ہمارے گھر میں پتہ نہیں کیا ہو جا رہا، دودھ غائب ہو جا رہا، سالن غائب ہو جا رہا، گوشت غائب ہو جا رہا. میں کہتا ہوں سورہ بقرہ سورہ آل عمران موبائل سے رکھو نا، چالو تلاوت ہوگی. ان کا مقابلہ اللہ کے رسول کہتے ہیں بڑے سے بڑا جادوگر نہیں کر سکتا، تو وہ کوئی بھی ہو کیسے کر سکتا ہے مقابلہ؟ یا تو ایمان کمزور ہے، یا عمل میں سستی ہے. ایمان مضبوط ہے تو عمل نہیں کر پا رہا ہے، عمل کرنے کی جا رہا مگر ایمان کمزور ہے تو بھی نتیجہ نہیں ملتا ہے. تو اس صورت کی فضیلت سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی کہ الحمدللہ
بالخصوص یہ صورت ان غیبی اور چھپے ہوئے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے. اسی طرح یہ جو صورت ہے سورۃ البقرہ، آج سورۃ البقرہ کا انٹروڈکشن اور تعارف ہو رہا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی آیت نمبر 1 پر بھی ہمارا آج کچھ تشریح ہوگی. یہ جو سورۃ البقرہ اس کے تعلق سے بعض علماء کہتے ہیں بموجب تفسیر ابن کثیر، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس ایک سورت میں سورۃ البقرہ میں 1000 خبریں ہیں. خبر نیوز ہے، اس میں 1000 احکام ہیں، احکام دیے گئے ہیں، اور 1000 منہیات ہیں، ان چیزوں سے روکا گیا ہے. یہ حرام ہے، یہ مت کرو، یہ برا ہے، یہ مت کرو. منہیات 1000. بعض علماء اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس کا نچوڑ کے طور پر اس میں 1000 خبریں ہیں، 1000 احکام ہیں اور 1000 منہیات ہیں. اب آئیے سورۃ البقرہ کی چھوٹی سی فضیلت کے بعد ہم بڑھتے ہیں اس کی آیت نمبر 1 کی طرف. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے الف لام میم. سورۃ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 الف لام میم. اس کا ترجمہ کروں میں کیا نہیں کروں؟ معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ نہیں آیا؟ میرے بھی سمجھ میں نہیں آیا، میرے بھی سمجھ میں اس کا معنی نہیں آیا، اور آپ کو بھی نہیں آیا. اور قسم خدا کی قیامت تک چاہے اس دنیا کا بڑے سے بڑا عالم، فاضل، مفتی، قاضی کوئی بھی ہو، اگر درس قرآن دینے کے لیے بیٹھے یا ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھے، اس کے نیچے اس کا ترجمہ نہیں لکھ سکتا ہوں. اللہ قسم کھا کہہ رہا ہوں. اس لیے نہ آپ کو سمجھ میں آیا نہ مجھے سمجھ میں آیا. الف لام میم یہ وہ حروف ہے جن کا معنی اور مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. واللہ اعلم بالمراد، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا مراد اور اس کا مقصد، اس کا معنی کیا ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا معنی مطلب نہیں جانتے تھے. قرآن مجید میں اس قسم کے جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کا معنی مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. دنیا میں کوئی شخص ان کا معنی مطلب اور ترجمہ نہیں جانتا. یہ جو حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مقطعات کے معنی ہیں الگ الگ پڑھے جانے والے حرف. اس کو علم نہیں پڑھ سکتے. جیسا عام طور پر ہم نے ہمارے بچوں کو یہ رواج دیا جا بچہ علم پڑھنے جا. یہ علم نہیں ہے، علم بول ہی نہیں سکتے اس کو، ہے نا. بچوں کو ہم نے سکھایا نا علم پڑھنے جا. علم نہیں ہے، الف لام میم ایسا ہی پڑھنا ہے. اس کو علم بول کے ملا کے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ حروف مقطعات ہے، انہیں علیحدہ علیحدہ ہی پڑھنا ہے. عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی توڑنے کے، قطع یقطع کے معنی کاٹنے کے. ایک ایک حرف کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہ حروف مقطعات ہے. اور ایک حیرت انگیز بات، یہ جو حروف مقطعات قرآن مجید میں بہت سی جگہ پہ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم عین سین قاف، ہے نا. میں تو دو چار ہی بول کے بتا رہا ہوں. آپ اگر اپنے یا کسی پڑوسی کے یا کسی رشتہ گھر پہ جائیں گے تو آپ کو پورا چارٹ مل سکتا ہے. یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ان کی زیادہ سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. کیا قرآن مجید کے الفاظ ہونا ان کی فضیلت نہیں ہے؟ کسی کا نام صرف بورڈ آف ڈائریکٹر میں آ جانے سے اس کی شان و شوکت بڑھ سکتی ہے، بھلے اس کا نالج ٹھینگا ہو. قرآن مجید کے الفاظ بننا یہ ان کی شان و شوکت ہے، یہ ان کی فضیلت ہے.
الف لام میم کی فضیلت یہ کہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسے حروف کو چاہے آپ کسی بھی ترکیب سے لگاؤ، کسی بھی اینگل سے لگاؤ اور کہو کہ اس کو دیکھنے سے آپ کے سارے کام کاج ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ جھوٹ بات ہے۔ اس کو دیکھ کر کام کاج کو نکلتے ہیں تو آپ کے کام کاج ہو جاتے ہیں۔ یہ جس گھر میں ٹنگا ہوا ہوتا ہے اس گھر پر جادو نہیں ہوتا، یہ بھی بیکار کی بات ہے، کھلم کھلا یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور جس گھر میں یہ ٹنگا ہوا ہوتا ہے اس گھر میں غیب سے رزق آتا ہے۔ اب جب غیب سے رزق آتا ہے تو دروازے کھڑکیاں بند کر دو اور ایسے ایک نہ ایک ہزار گھر میں لگا دو، دروازے کھڑکیاں بند کر دو اور رہو، پھر دیکھتے تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے۔ جب تم خود بھوکے مر رہے ہیں تو اپنی بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالیں گے؟ غیر سے رزق کہاں سے آئے گا؟ دروازے کھڑکیاں تو بند ہیں۔ ہاں، میں اس پر تنقید نہیں کرتا، اگر اس پر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی بات ملتی جس سے غیب سے رزق آنے کی یا جادو کے اثرات کو زائل ہونے کی یا کام کاج کے ہو جانے کی بات اگر ملتی، قسم خدا کی جہاں تک میرا علم ہے، آپ بھی ضرور تحقیق کیجئے، نہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے نہ احادیث کے ذخیرے میں ایک بھی حدیث ایسی ہے جو حروف مقطعات کی فضیلت میں یہ چیزیں بیان کرتی ہو جو عام طور پر ہمارے ماحول میں مروجہ ہے، رواج پا چکی ہے۔ ہر گھر میں یہ 10-15 روپے میں خریدا جاتا ہے اور اس کو ٹانگا جاتا ہے۔ مجھے اس کے بنانے والے سے کسی قسم کا بیر نہیں ہے، مجھے اس کے بنانے والے اور پرنٹر سے کسی قسم کی دشمنی نہیں ہے، مجھے محبت ہے اسلام سے، اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ورنہ وہ بھلے کتنا ہی اس کا پوسٹر پرنٹنگ کرے اور کروڑوں پتی بنے، مجھے اس کے پیسے سے کوئی نفرت نہیں ہے، مگر اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے اس لیے اس کی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات جن کا معنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا معنی مطلب نہیں جانتے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے تو اس کا یہ دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن بنا دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنجوس بنا دیتا ہے کہ اچھا لفظ دکھتا ہے سمجھ میں آنے کے لیے، خائن بنا دیتا ہے، بخل والا بنا دیتا ہے اور کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری اور امانت دی تھی اس کو ایمانداری سے نہیں پہنچایا، وہ جتنی باتیں اللہ نے دی اس میں سے کچھ باتیں چھپائی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ ہندوستان کا قرآن ہے جس میں ترجمہ ہوگا، آپ دیکھ لیجئے، اب جس قرآن کو میں لے کر دیکھ رہا ہوں یہ بغیر ترجمے کا، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی قرآن مجید کا ترجمہ چاہے اردو، انگریزی، ہندی، مراٹھی، چائنیز زبان، اس کے نیچے آپ کو ترجمہ نہیں ملے گا۔ مطلب آپ وسلم کو معلوم نہیں تھا تبھی تو نہیں بتلائے، اگر معلوم ہوتا تو ضرور بتلاتے۔ اب ایک اور ضمنی بات اس کے تعلق سے دیکھ لیں، قرآن مجید کے کچھ حروف مقطعات ایسے ہیں جن کا بذات خود میں نے کچھ قرآن میں اس کے نیچے ترجمہ دیکھا ہے، یاسین، اس کے نیچے میں نے ترجمہ دیکھا ہے، یاسین نیچے یاسین لکھا ہو نہیں دیکھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ کون سا قرآن ہے جس کے نیچے اور اس مقطعات کا ترجمہ موجود ہے۔ آگے پیچھے پلٹا اور دیکھا تو وہ 30 پارے نہیں 40 پارے والا قرآن تھا۔ میں نے کہا اچھا یہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ قرآن نہیں ہے، یہ اہل التشریع کا قرآن ہے، یہ شیعہ کا قرآن ہے۔ ان کے نزدیک حروف مقطعات کے معنی بھی موجود ہے، کچھ حروف مقطعات کے۔ ان کے علماء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا معنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ پائپ لائن سے صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے تھے، اور کہتے ہیں یاسین، یہ ایک بات ایسی بتلا رہا ہوں جو عام طور پر آپ لوگوں کی شاید مغالطے میں ہو، کہتے ہیں یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت علی کو بتلائے، اور یہاں تک کہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے، کسی پر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹلی وہی آتی تھی، کبھی کبھی ڈائریکٹلی وہی حضرت علی کو بھی آ جاتی تھی۔ تو بعض باتیں حضرت علی کو ایسی بھی معلوم تھی
جو یہ 30 پاروں میں نہیں ہے وہ آگے کے 10 پاروں میں مل جاتی ہے باتیں، جس میں حضرت علی کا نام براہ راست لکھا ہوا ہے اور ڈائریکٹلی وحی کی گئی ہے حضرت علی پر، نعوذ باللہ۔ ایک غلط بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات کا ترجمہ اہل سنت والجماعت کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کے اندر یہ چیز پائی جائے اہل سنت والجماعت میں سے تو اس کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کہ یہ اس کے خود کا نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی سے لیا ہوا ہے، اس کو فوراً دے ڈالے یا ضائع کر دے اس عقیدے کو کہ حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، ان کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا سورۃ البقرہ کی فضیلت اور الف لام میم کے بارے میں ایک مختصر تشریح۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارے اندر کی گمراہی کو دور کرے، قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور پیدا کرے اور اس کو بڑھ چڑھا کر ترقی کرے، تاکہ وہ نور ہمیں پل صراط میں بھی کام آئے اور وہی نور قرآن مجید کا ہمیں جنت الفردوس تک لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کے بارے میں کبھی صحابہ کرام نے حضور سے سوال پوچھا نہیں، کوئی ایسا کوئی پڑھنے میں وغیرہ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے صاحب کا کہ حروف مقطعات جب بیان کی جاتی تھی تو کیا صحابہ نے کبھی ان کا سوال نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کا معنی مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب بہت ہی بہترین جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا بڑا پیارا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوال کرتے تو صحابہ بھلے ہی جواب جانتے یا مختصر جانتے تو کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس سے وہ بات جو غلط ہوتی اس کی اصلاح ہو جاتی، وہ بات جو تھوڑی تھی وہ زیادہ ہو جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بلا وجہ کے سوالات نہیں کرتے تھے، جتنا دیا جاتا اتنا لیتے تھے، جبکہ صحابہ کے پاس ایسی بھی حدیثیں موجود تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، اس سے پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ وہ کثرت سوال کرتی تھی۔ صحیح بخاری سے مسلم حدیث ہے، کثرت سوال کی وجہ سے اس سے پہلے کی امتیں ہلاک کی گئی، تو صحابہ ڈر جاتے تھے۔ اس پر تو قرآن گواہ ہے، قرآن گواہ ہے کہ اللہ تبارک پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آتے تھے سوال کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ چھیڑنے کے لیے آپ سے سوال کرتے، پریشان کرنے کے لیے اللہ نے ایک حکم نازل کیا قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے جب بھی کسی شخص کو میرے نبی سے سوال کرنا ہو جاؤ سب سے پہلے صدقہ کر کے آؤ، پیسہ خرچ کر کے آؤ۔ منافق قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ نے یہ حکم دیا، یہاں تک کہ وہ صحابہ جنہیں ضرورت تھی مسئلہ جاننے کی، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتے تھے، پھر اللہ نے رحم کیا کہ نہیں اب جاؤ میرے رسول سوال کرو۔ یہ پورے قرآن مجید حدیثوں کے ذریعے سے بتلانے مقصد یہی ہے کہ صحابہ کا طریقہ، پیارا طریقہ یہ تھا کہ جو دیا جاتا وہ لیا جاتا تھا، اللہ کے رسول نے کہا کر لیے۔ یہاں تک کہ آپ کو اس کی اچھی مثال یہ بتلاتا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، 114 ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک سورت سے پہلے نہیں ہے۔ صحابہ نے کیوں نہیں پوچھے؟ سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن نہیں ہے، صحابہ نہیں پوچھے، چلا صحابہ نے وہ لیا جو اللہ کے رسول نے دیا، مگر پھر بھی پورا قرآن مجید میں 114 ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا۔ بہرحال یہ تھا ایک مختصر جواب صاحب کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیوں نہیں کیے گئے۔ یہ ہمارے وہی صاحب ہے۔ اچھا اچھا، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وہ سامنے لے